ہماری زمین پر ہر سال کھیلوں کے کئی مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کھیل انسانی تہذیبوں اور روزمرہ کی زندگی کا اہم جز رہے ہیں۔ کھیل انسان کی تفریح کا اہم ذریعہ رہے ہیں۔ یہ انسانوں کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ زمانہ قدیم کا انسان شکار میں بھی کھیل کا تصور رکھتا تھا۔ پھر جب 12,000 سال پہلے انسانوں نے کھیتی باڑی شروع کی، تہذیبوں نے جنم لیا، جانوروں کو پالنا شروع کیا، تب بھی مختلف طرح کے کھیلوں نے جنم لیا۔ ان میں جناوتوں کا استعمال بھی کیا جاتا۔ قدیم روم میں کھیلوں کے بڑے بڑے میدان سجتے۔ ان میں کئی کھیل خطرناک اور ظالمانہ بھی ہوتے، جہاں غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ تاہم کئی کھیل بے ضرر اور لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے اور معاشرتی روابط کو بحال کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے۔ کئی ممالک میں کشیدگی کا خاتمہ کھیلوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ یہ سپورٹس ڈپلومیسی کہلاتا ہے۔ اس کی مثال بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدہ حالت میں کرکٹ میچز کی نظر آتی ہے، جو دونوں ممالک کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوتے رہتے ہیں۔ یہی حال جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کا رہا ہے، جہاں سپورٹس ڈپلومیسی نے دشمن ممالک کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ آج سپورٹس انڈسٹری دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری تصور کی جاتی ہے، اور سالانہ اس سے $500 ارب سے زائد ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت آج شائقین گھروں میں بیٹھ کر اپنی ٹی وی اسکرینز اور موبائل فونز پر براہ راست کھیلوں کے مقابلے دیکھتے اور محفوظ ہوتے ہیں۔ کھیل اب روایتی میدانوں سے نکل کر ویڈیو گیمز اور ورچوئل ریئلٹی کی صورت میں بھی آ چکے ہیں۔ اس سے آگے کھیل کیسے ہوں گے؟ اگر ہم مستقبل کا نقشہ کھینچیں تو مستقبل میں انسان زمین کے ساتھ ساتھ خلا میں بھی کھیل کھیلیں گے۔ حالیہ برسوں میں ناسا کے مستقبل کے منصوبوں میں چاند پر کالونی بنانے کا منصوبہ سب سے اہم ہے۔ آرٹیمس پروجیکٹ کے تحت اسی دہائی میں چاند پر بیس بنائی جائے گی، جہاں کئی ماہ تک خلاباز رہیں گے۔ دوستو، خلا میں کھیل کا خیال نیا نہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، جو پچھلے 25 سال سے خلا میں انسانوں کا مستقل مسکن رہا ہے، وہاں بھی خلاباز فارغ اوقات میں کھیل کھیلتے ہیں۔ ان میں اکثر بورڈ گیمز ہوتی ہیں، تاہم کئی خلاباز ماضی میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر منفرد طریقوں سے روایتی کھیل جیسے کہ باسکٹ بال، فٹ بال، جمناسٹک وغیرہ کھیلنے کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ 1971 میں اپولو مشن کے دوران لوہے کی گالف بال کے ساتھ گالف کھیلی، جو بال کو ہٹ کرنے پر زمین کے مقابلے میں بے حد دور جا گری، کیونکہ چاند پر گریوٹی زمین سے 6 گنا کم تھی۔ ایسے ہی چاند پر 2 مشنز میں مون بگی بھی چلائی گئی۔ تو کیا وہاں مستقبل میں بگی کی ریس ہو سکے گی؟ یہ نہایت دلچسپ خیال ہے۔ چونکہ چاند پر گریوٹی زمین سے 6 گنا کم ہے، تو وہاں کرکٹ کس قدر دلچسپ ہو سکتی ہے۔ شاہد افریدی اگر چاند پر چھکا مارے تو گیند کئی کلومیٹر دور گرے گی۔ یقیناً چاند پر شعیب اختر کا باؤنسر کئی میٹر اوپر جائے گا۔ امپائر شاید شعیب اختر کو باؤنسر کرنے سے روکے کہ ہر گیند نو بال ہوگی، یا پھر کرکٹ قوانین چاند پر تبدیل کرنا پڑے۔ ایسے ہی خلا میں کئی دیگر کھیل نہایت دلچسپ ہو جائیں گے، اور پھر ان کھیلوں کو دیکھنے کے لیے کس قدر لوگ ہوں گے، کس قدر پیسہ بن سکے گا۔ ممکنات کی دنیا میں مستقبل میں انسان ٹیکنالوجی کے بلبوتے یہ سب کر دکھائیں گے۔ وہ وقت دور نہیں کہ اسپیس گیمز یا خلا میں ہونے والے کھیل روزمرہ تفریح کا حصہ ہوں گے۔ چاند پر اور مریخ پر اولمپکس ہوا کریں گے۔ خلا میں کھیلوں کے مقابلے ایک منافع بخش انڈسٹری بن جائے گی۔ خلا میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ایسٹرولیٹس کہا جائے گا۔ ان کھیلوں سے ہم زمین زاد نہ صرف محفوظ ہو پائیں گے، بلکہ ان سے حاصل ہونے والے ڈیٹا سے ہم بہتر طور پر انسانوں کی دوسری دنیاؤں پر رہنے کی صلاحیت کو بھی جانچ سکیں گے۔